السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ کل کے لیکچر سے کوئی بات بعد میں یاد آئی یا یاد رہی؟ کچھ بھی یاد رہا؟ کچھ کام آیا؟ چلیے بتائیے کیا، تاکہ جی کرنے کا مزہ تو چکھیں آپ۔ کیا یاد آیا؟ ہاں، آپ کو کیا یاد آیا؟ الحمدللہ پلاننگ کے ساتھ کام کیا، اور آج دن کا آغاز پلاننگ کے ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے میں ذرا نحمدہ پڑھ لیتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے، میرے خیال 5 منٹ پہلے ایک حدیث پڑھی ہے میں نے کہ جو کام اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے، یعنی جس کام کے آغاز میں اللہ کی تعریف نہ ہو، وہ کام مقطوع ہے، یعنی اس کے کچھ روٹس نہیں، یعنی بیکار ہے یا بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے۔ یعنی جس کام کے شروع میں اللہ کی تعریف نہ ہو وہ کام اپ روٹڈ ہے، یعنی وہ جمتا نہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے لازمی طور پر اللہ تعالی کی تعریف مجلس کے آغاز میں ضروری ہے۔ لیکن میں سن رہی تھی صبح کے وقت، شاید میری گھڑی غلط تھی، کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام سن رہے تھے، شاید پڑھ بھی رہے ہوں کیونکہ میں بھی سن رہی تھی اوپر، اور اس کے ساتھ آپ لوگ کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ رہے تھے، اور میری نظر گھڑی پر تھی کہ کل کی کلاس کا اثر کتنا ہوا۔ تو جب تک بائی دا ٹائم آپ نے کام شروع کیا تقریباً 4 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بہلاوے میں رکھتے ہیں، ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں لیکن اپنے فرض میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ تقرب اللہ کا کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ اس وقت اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہوں یا لمبے لمبے اذکار کر رہے ہوں یا خوبصورت کیسٹ سن رہے ہوں اور وجد میں جھوم رہے ہوں، تو اس سارے کام کا فائدہ نہ ہوگا یا وہ ثواب نہ ہوگا جو اس وقت فرض کے ادا کرنے کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ میں یہ بھی نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ دعاؤں میں بھی مبالغہ کرتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک کلاس شروع ہوتی ہے، جو رب اشرح لی شروع ہوتی ہے بس وہ پھر ہوتی چلی جاتی۔ کراچی میں تو میں نے بند کر دیا، سب کو کہا ہے بس جتنے دن سیکھنا تو سیکھ لیا، اب آپ کیا کرو، دل میں پڑھو، مختصر پڑھو، کیونکہ فرائض کی ادائیگی کے وقت میں دوسرے کام نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو پلاننگ کے ساتھ ترجیحات کا تعین، کچھ کی ورڈز میں آپ کو دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو پھر خلاصہ پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے میں آغاز کرتی ہوں فارملی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں پڑھیے رب اشرح لی، سوچ کے پڑھا، شعور سے پڑھا واقعی، اگر نہیں تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ رب زدنی علما بھی پڑھ لیں تاکہ آج آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، نہ کہ ہم وہی باتیں روز کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ کرے کہ آج ہمارے علم میں اور علم کے ساتھ عمل کے طریقے جاننے میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ اوکے، تو میں آپ سے سوال یہ کر رہی تھی، پوچھ یہ رہی تھی، کل کے لیکچر میں سے آپ کو کیا یاد رہا؟ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں سے نکلنے کے بعد سے لے کر یہاں دوبارہ داخل ہونے تک کون سی بات ایسی تھی جو آپ کو اسٹرائک کی، آپ کے دل میں آ کے چبھی، آپ کو یاد آئی؟ ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اب تھوڑا سا شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے بھی تو جاننا چاہیے نا کہ جو میں نے کام کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور اگر آپ کو کچھ جا کے یاد ہی نہیں آیا یا آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی تو پھر دوبارہ آ جانا اور یہاں بیٹھنا تو بیکار ہے۔ آپ اپنا ٹائم ٹیبل فالو کریں، ہے نا؟ چلیے، اور وہ شعار یاد رکھیے کہ جتنی بات ہے اتنی ہی کہنی ہے، مبالغہ آرائی بھی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، چلیے، ہاں آپ فرمائیے۔ جی کہتے ہیں کہ یہی بات یاد رہی کہ ایکسپریشن بھی جھوٹے نہیں کرنے، کہ اندر کچھ ہے اور اوپر سے کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے، اور لمحوں کا استعمال کرنا ہے۔ آپ فرمائیے، اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اپنا کنٹرول ریموٹ کنٹرول نہیں بنانا، دوسروں کو نہیں دینا کہ وہ ہمیں چالو کریں، آف آن، رو لو، ہنس لو، غم مناؤ، خوشی مناؤ، نہیں، اپنا نفس، اپنی ذات اپنے اندر۔ ٹھیک ہے،
یہ تو جنرلی ایک ٹاپک تھا نا، وقت ضائع نہیں کرنا، لیکن اس میں کون سی ایک خاص بات تھی جو آپ کو یاد رہی جس نے آپ کو وقت نہ ضائع کرنے کی توجہ دلائی؟ اچھا ہاں آپ فرمائیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اوور ریئیکٹ نہیں کرنا، خوشی کا اظہار حد میں، غصے کا اظہار حد میں، جذبات کا اظہار حدود کے اندر. کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز پر ضرورت سے زیادہ ری ایکشن شو کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. ہنسنے لگے تو ہنستے چلے گئے، لگام کھینچی نہیں کہیں. جتنا دور جائیں گے اتنی دور سے واپس آنا پڑے گا، جتنا دور سے واپس آئیں گے اگلے کام میں دل نہیں لگے گا. اور ان کو یہ بات اچھی لگی کہ اپنے دن کے وقت میں کچھ گھڑیاں خلوت میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں اس سے بات کرنا، خصوصی رات کے وقت. جی آپ فرمائیے. ایکٹیولی ہر کام کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا میں صبح جائزہ لے رہی تھی، کچھ لوگ صفائی کرنے کے لیے پیچھے کی طرف آئے ہوئے تھے. میں ان کی موومنٹس کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، زیادہ سیدھا نہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ کانشیس نہ ہو جائیں اور مجھ سے ڈرے نہیں. وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو کافی دیر تک جھاڑو نہیں مل رہا تھا. اب جو بھی ہیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں مائنڈ نہ کیجیے، کسی کو کیا پتا وہ کون تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان کو جھاڑو نہیں مل رہا تھا. تو ایک چکر ادھر لگایا ادھر لگایا، کافی دیر تک میں دیکھتی رہی کہ انہوں نے کام شروع نہیں کیا. اس سے مجھے تکلیف ہوئی کہ اس وقت میں یہ پوری ایک کتاب کا پیج پڑھ سکتی تھی. کیونکہ شاید میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ فتح ابن خاقان جو عباسی خلیفہ متوکل کا وزیر تھا، اور وزیر کا معنی آپ کو پتا ہے وزر سے ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. وزیر جو ہوتا ہے اس کے اوپر بادشاہ سے بھی زیادہ بوجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اتنی ذمہ داریاں تھی اس کی، اتنے کام تھے اس کے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا مزید کچھ اپنی ذات کے لیے کرنے کا، یعنی جیسے پڑھنے وغیرہ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو وہ ہمیشہ ایک کتاب اپنے ساتھ رکھتا تھا، اپنی کہتے ہیں آستین میں رکھتا تھا. آستین سے مراد پاکٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ سائڈ پہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں اٹکا کے رکھتا. اور آپ کو پتا کہ اس زمانے میں کتابیں اسکرولز کی شکل میں بھی ہوتی تھی. ہماری تو اب جلدیں وغیرہ ہو گئی نا، بڑی فائن اور نفیس چیزیں بن گئی. تو وہ اسکرولز ہوتے تھے، تو وہ اسکرول جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے نا، یہ کل کو آپ بھی یہ بات پڑھیں تو پھر آپ کہیں کہ آستین میں کتاب میں تو رکھتی ہوں تو نیچے ہی گر جاتی ہے. تو جو اسکرول ہوتے ہیں نا ان کو یوں اڑس دیا یہاں، ٹھیک ہے، جیسے مثلاً پین یا کوئی اس طرح کی چیز اڑس دی. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا کام کرتے کرتے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو فراغت ملتی تھی تو فوراً کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جتنی دیر میں ان لڑکیوں نے جھاڑو تلاش کر کے کام شروع کیا ہے، محض آنے جانے میں تو روز ہی ایسا ہی ہوتا ہوگا. پھر اگر ایک دن جھاڑو نہیں ملا تو اس کا مطلب روز نہیں ملا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہم کام کرنے کے طریقے نہیں جانیں گے، چیزیں اپنی جگہ پر نہیں رکھیں گے، آرگنائزڈ نہیں ہوں گے، ٹائم نہیں بچا سکیں گے، ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. مثلاً ایک لڑکی جس کو درس دینے کے لیے بھی جانا ہے، جس کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے، جس کو شوہر کی بھی بات ماننی، جس کو اور بھی بہت سے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، اگر اس کا آدھا دن گھر میں اپنی ہی رکھی ہوئی چیزیں ڈھونڈتے ہوئے گزر جائے تو کام کس وقت کرے گی؟ پھر تو وہ لازماً کہے گی میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میں تو درس دے ہی نہیں سکتی. اکثر خواتین یہی تو کہتی ہیں کیا کریں، گھروں کے کام اتنے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹائم اس لیے نہیں ملتا کہ کوئی چیز آپ نے جگہ پہ رکھی ہوئی نہیں، کام کرنے کا آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا، وقت سے پہلے تیاری کی ہوئی نہیں. آپ وقت پہ کام کیسے کریں گے؟ کام نہیں کر سکتے آپ. پھر تھوڑا سا میں آگے بڑھی تو پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ لوگوں کو چیک کروں یا کچھ، کیونکہ یہ ایک بد اخلاقی میں سے ہے نا کہ انسان اچانک جا کے تو کسی کی چیکنگ شروع کر دے اور پولیس مین کا کردار ادا کرے اور دوسروں کے معاملات میں کھڑے کھڑے دخل اندازی شروع کر دے. یہ بد اخلاقی کے کام ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ دور سے میں نے دیکھا جھاڑو بہت چھوٹا تھا، جتنے بڑے صحن ہیں اس اعتبار سے جھاڑوؤں کا سائز بھی لمبا ہونا چاہیے. اور پھر میں نے اپنی جمعدارنی سے جھاڑو باندھنا سیکھا تھا. جب وہ جھاڑو دیتی تھی یونیورسٹی میں تو وہ اتنا بڑا ایریا ہوتا تھا اور میں دیکھتی تھی اتنا زبردست جھاڑو لگاتی، تو میں کہتی تھی کہ میں ایسا کام نہیں کرتی. تو میں نے اسے کہا ماسی مجھے جھاڑو دینا سکھاؤ. اس نے سب سے کہا کہ بی بی پہلے جھاڑو باندھنا آنا چاہیے پھر جھاڑو لگانا آتا ہے. تو اس نے مجھے جھاڑو باندھنا سکھایا. میں نے کہا اچھا تم لے کر آؤ جھاڑو. اس کو پتا تھا جھاڑو اچھے کہاں سے ملتے ہیں، کس سائز کا جھاڑو ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا. اب جو چیز ماسی کو پتا ہے وہ مجھے تو نہیں پتا کہ جھاڑو اچھا کہاں سے ملتا ہے. تو اب کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں پتا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر ایک سے سوال کیا کرتے تھے، مال کا نہیں، علم کا سوال کرتے تھے. مثلا آپ کی شخصیت میں آتا ہے کہ بکری چرانے والے سے بکریوں کے بارے میں پوچھتے تھے، بکریوں کی عادات کے بارے میں، بکریوں کی نسلوں کے بارے میں، قسموں کے بارے میں، ان کے طریقوں کے بارے میں. اچھا ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی بکریاں چرانی، ہم نے کوئی بکری خریدنی، ہمیں کیا ضرورت ہے بکری والے سے پوچھیں. لیکن اگر آپ کو کوئی وقت بکری والے کے ساتھ ہی گزارنا پڑ جاتا ہے، دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ اخلاق میں سے ہے کہ آپ جس سے ملیں، چاہے وہ عمر میں، مرتبے میں آپ سے کم ہو یا بڑا ہو، آپ کیا کریں؟ اس سے بات کریں، اس کی دلچسپی کی بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جس قسم کے قبائل آتے، جس طرح کی زبان بولتے، جس قسم کے ان کے ڈائلیکٹ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لہجے میں ان سے بات کرتے تھے. حالانکہ آپ افصح العرب تھے، لیکن آپ ان کی زبان میں بات کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر ایک سے بات کرتے تھے، آگے بڑھ کر ہر ایک سے سیکھتے تھے، بکری والے سے بھی سیکھتے تھے. تو کیا ہوا اگر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جھاڑو دینے والے سے جھاڑو لگانے کا طریقہ سیکھ لے؟ اس سے کچھ شان میں کمی آتی؟ کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ہاں کام ضرور آسان ہوتا ہے. تو پھر میں نے وہ رسیاں، وہ کپڑا، وہ چیز وہ دیکھی کہ کس طرح وہ بل لگاتی ہے، کتنے بل لگاتی، کہاں کہاں گرا لگاتی ہے اور کس طرح باندھتی. آپ یقین کریں جب وہ ایک دفعہ جھاڑو باندھ دیتی تھی نا تو پھر آخر تک وہ کھلتا نہیں ہوتا تھا. اچھا عام طور پہ ہم کیا ہوتے ہیں، ہر دو لگانے کے بعد ٹھک ٹھک لگے ہوتے ہیں. کیا اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا کہ نہیں؟ بتائیے مجھے. اگر 2 دفعہ آپ یوں لگا رہے ہیں اور 2 دفعہ آپ یوں مار رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد تنکا اٹھا کے چن کے وہ اس میں اڑس رہے ہیں، اس سے رسا کشی کر رہے ہیں، وہ اندر جا نہیں رہا، وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ پھینک دیا، پھر وہ اس کا کوڑا بن گیا ساتھ. یعنی ایک نہ ختم ہونے والے مسئلے ہم شروع کر لیتے ہیں جب آغاز ہی درست نہیں کام کا. تو اگر جھاڑو صحیح بندھا ہوا ہے اور آپ کو جھاڑو دینا آتا ہے تو جو جھاڑو آپ آدھے گھنٹے میں لگاتے ہیں وہ صرف 10 منٹ میں لگ سکتا ہے. اور پھر میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ہی ایریا میں 3 لوگ کھڑے ہیں. کیا اگر اتنا سا سین ہمارے گھر کا ہو تو گھر میں 3 عورتیں رہتی ہوں تو 3 کھڑی ہو جائیں گی وہاں جھاڑو لگانے؟ بتائیے مجھے. مثلاً ایک گھر میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، 3 دیورانیاں جٹھانیاں رہ رہی ہیں، وہاں پر صفائی کا ٹائم ہے، تینوں ایک جگہ کھڑی ہو گئی ہیں، جا کے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہیں. یہ صفائی کا طریقہ ہے؟ یہ تو ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. ایک دن میں ایک کر لے، دوسرے میں دوسرا کر لے، تیسرے میں تیسرا کر لے، اور اسی وقت میں دوسرا شخص ساتھ کتاب. چاہے آپ جھاڑو لگانے نکلے، کتاب ساتھ ہو، کہیں رکھ دی. میری دادی اماں جو تھیں، اللہ ان پر اپنی رحمت کرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کھیتوں میں کام کرتی تھی اور کتاب ساتھ ہوتی تھی ان کے. ذرا سی فرصت ہوتی تھی تو دوسری کام والیوں کو بلا لیتی تھی اور کتاب انہوں نے درخت میں ٹہنیوں کے بیچ میں رکھی ہوئی ہوتی تھی. ذرا دیکھتی تھی کہ فراغت ہو گئی ہے یا دھوپ چڑھ آئی ہے یا کام کم ہو گیا ہے تو کتاب نکالتی اور فوراً پڑھانے بیٹھ جاتی تھی، ساتھ ہی کھیتوں میں پڑھانے بیٹھ جاتی تھی. تو جن لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہو وہ اس بات کے انتظار میں نہیں رہتے اچھا ڈیوٹی ٹائم ہے، اب یہ آدھا گھنٹہ مل گیا ہم کو ایک دفعہ، شاید یہ مفت ٹائم ہے ہمارا، جیسے مرضی ضائع کرے. نہیں، کیوں ضائع کرے؟ اگر آدھا گھنٹہ ہے تو ہم 10 منٹ میں کام ختم کریں اور 20 منٹ میں کسی کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنی کتاب پڑھ لیں. اب مثلاً میرے خیال ہے میرے سے زیادہ تو آپ لوگ مصروف نہیں ہیں، لیکن پچھلی وزٹ اور اس کے بیچ میں نے یہ پوری کتاب پڑھی، یہ نہیں پڑھی اور بھی چیزیں پڑھی ہیں، اور یہ صرف میرا پرسنل سٹڈی ہے، پڑھانے کے لیے میں نے نہیں پڑھی، کسی اور کی خاطر نہیں پڑھی، صرف یہ کہ ڈیلی اپنے روٹین کے مطالعے میں پڑھی ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے میں بہت فارغ ہوتی ہوں کہ جس میں میں بڑی بڑی کتابیں بیٹھ کے مطالعہ کیا کروں؟ نہیں. اسی طرح کے تھوڑے تھوڑے فارغ اوقات میں، چھوٹے چھوٹے چنکس میں، بس یہ ہوتا ہے پین ساتھ ہوتا ہے، جو بات اچھی لگتی جاتی ہے نشان لگاتی جاتی ہوں. تو جب تک آپ اپنے وقت کی قدر نہیں پہچانیں گے، وقت کی قیمت نہیں آپ کو سمجھ آئے گی. میرا نہیں خیال آپ کو وقت کی قیمت سمجھ آئی ہو. کیا قیمت ہے وقت کی بتائیں گے؟ لاکھ روپے پر منٹ، لاکھ روپے میں منٹ خرید سکتے ہیں؟ 1 کروڑ روپے پر منٹ، 1 ملین پر منٹ خرید سکتے ہیں؟ نہیں. پھر کیوں ضائع کرتے ہیں؟ پھر کیوں بیکار کاموں میں لگاتے ہیں؟ پھر کیوں نہیں اپنے کاموں کو سیکھتے؟ کیوں نہیں کرنے کا سلیقہ جانتے؟ کیونکہ جس کو سلیقہ نہیں آتا، جس لڑکی کو نہ وہ دین کی ہے نہ دنیا کی، وہ ساری زندگی جوتے کھاتی، چاہے وہ کتنی بڑی علامہ ہو. تو اگر آپ لوگوں کو گھر کا کام نہیں آتا
تو آپ کی یہ پڑھائی لکھائی کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ عمل میں کچھ لائے نہیں، آپ کسی کی خدمت کے قابل ہی نہیں. تو محض باتوں سے تو دین کی تبلیغ نہیں ہوتی. سب سے مؤثر تبلیغ جو ہے عمل کی تبلیغ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی جو بھی ڈیوٹیز ہیں، جو بھی آپ کے کام ہیں، آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کم سے کم خرچ، کم سے کم وقت، کم سے کم انرجی میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کو اسی طریقے پر آرگنائز کر کے کر لیں. اور اس کے بعد یہ بھی نوٹس میں آیا ہے کہ بعض لوگ کام کے وقت باتیں بہت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کام کے وقت باتیں بہت کرتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، یہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بس وہ ایک موج میلہ لگا رہتا ہے، گفتگو، ہنسی، گپ شپ. اور خاموشی سے کام کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کام کے وقت کام کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو وہ کوئی مؤثر، کوئی اچھی، کوئی کام کی بات کریں. جی ہاں، کام کے وقت بالکل خاموش رہنے کی بجائے ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں، آم کے آم گٹلیوں کے دام. لیکن محض باتیں کرتے چلے جانا اور کوئی سبق کی امانتیں پتہ نہیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، جو جملے میرے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، اور آج ہماری تجوید نہیں ہوگی، وہ تو بڑی جمع ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، اور آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور وہ فلانا کیا کر رہا ہے. کیا ضرورت ہے ایسی باتوں کی؟ کیا یہ لایانی گفتگو میں نہیں؟ دل میں ہول اٹھتے ہیں، پھر ہم ڈسکس کرنے شروع کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. ہر چیز کا ایک وقت، ایک موقع، محل ہوتا ہے، اس وقت میں جا کے وہ گفتگو کریں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے انفارمیشن لینے کا شوق ہے نا، ہر غیر متعلقہ شخص سے پوچھنا شروع کر دیں گے. اب جب گیٹ سے داخل ہوں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آن ڈیوٹی ہے یا نہیں، اس کو کوئی پتا ہے یا نہیں، ہر ایک سے پوچھ، اچھا آج کلاس کتنے بجے ہو رہی، اچھا آج فلانا چیز کتنے بجے، وہ کہ مجھے نہیں پتا. پھر اس کے پاس کھڑے ہو گئے. وائی ویسٹنگ ٹائم؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ لا یعنی باتیں چھوڑ دے، اپنے مقصد اور اپنے کام سے کام رکھے. اس کا مطلب نہیں کہ جذبات سے عاری ہو جائے، کوئی نہ ہنسے، نہ بولے، نہ کھیلے. نہیں، ہنسے بھی، بات بھی کرے، سب کچھ کرے، مگر اپنے وقت پر. وہ کیا محاورہ ہے، بے وقت کی راگنی جو ہوتی ہے نا، یعنی جو جس کام کا وقت نہیں، جس موقع کی بات نہیں، اس وقت میں بیکار کی باتیں شروع کر دی. اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اور کیا سیکھا آپ نے کل؟ میرا سوال کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ کون سی بات یہاں سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک آپ کے دل میں ایک بار کم از کم اور زیادہ بار جو آپ کو یاد آتی رہی، ستاتی رہی، پنچ کرتی رہی، وہ کیا تھی؟ ہاں، اگرچہ نوافل کا بہت اجر ہے لیکن فرائض کی ادائیگی کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے. ایک اور بات یاد رکھیے، جواب میں وہ جواب اب دہرایا نہ جائے جو کوئی اور دے چکا ہو. مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، دو لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے، اب آپ والی بات اس نے بتا دی، چلیے کوئی بات نہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہاتھ کھڑا رکھنا ہے کہ میں بھی بتا لوں اپنی، تو اس سے بھی وقت ضائع ہوگا. یعنی ہم کام کرتے وقت کتنے طریقوں سے وقت ضائع کرتے ہیں. اگر نئی بات ہے تو ہاتھ پھر کھڑا کرے، ورنہ نہیں کھڑا کرے. جی شابش. ایک پرسنل ڈائری بنانی ہے جس میں اپنی خامیاں لکھنی ہیں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں لکھنا، اپنے شوق لکھنے، میں کیا کرنا چاہتی ہوں، اور وہ دعائیں لکھنی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. کیونکہ مثلا مجھے ایک چیز کا شوق ہے، کرنا نہیں آ رہا، تو مجھے لکھ لینا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سکھا دے، یا اور اسی طرح کی چیزیں. جی آپ نے وقت ضائع کیا کیونکہ یہ بات ہو چکی ہے، ریپیٹ نہیں کرنی بات. اور کوئی، ہمارا وقت صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، ہمارے وقت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ بس صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جس سے وہ اپنی ذات کی ضروریات پوری کر لیں اور بس کافی ہے. نہیں، وہ جینا کیا جینا ہے جو اپنے لیے جینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتی ہے مجھے یہ بات بہت پنچ کی کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ سے بھی سچ نہیں بولتے، خود کو تعویلیں دیتے ہیں. بات کچھ ہوتی ہے، کرتے کچھ ہیں. تو اپنے سے سچ بولنا، اپنی ذات میں سچا ہونا، فون پر لمبی باتیں نہیں کرنا. ایک مومن کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا. اسلام میں فراغت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب فراغت ہو تو پھر عبادت کی مشقت اور اپنے رب کی طرف رغبت، یعنی ذکر الہی، لمحے لمحے کا استعمال. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول کہ ہر لمحہ یہ دیکھو کہ اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہو، جنت سے کتنے قریب ہو رہے ہو، شیطان سے کتنے دور ہو رہے ہو، جہنم سے کتنے دور ہو رہے ہو. اس سے احتساب کا عمل شروع ہوگا.
ان کو یہ بات اچھی لگی کہ قرآن اور حدیث کے علم کے علاوہ دنیا کا علم جو ہے وہ بھی مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. اس سے انسان کی عقلی نشو نما ہوتی ہے. عقل جتنی میچور ہوگی، سوچ سمجھ کا لیول جتنا بلند ہوگا، دین کے سمجھنے کا لیول بھی اتنا ہی بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد اتنے بہتر طریقے سے آپ عوام الناس کی رہنمائی کریں گے. کل یہاں کسی نے ایک کمنٹ دیا تھا جو مجھے بہت پسند آیا تھا. انہوں نے لکھا جو دنیاوی لوگ دین سے دور ہیں ان کو ان کے طریقے پر سکھانا ہے. اگر ڈاکٹر کو درزی کی مثالیں دیں گے تو وہ کچھ نہیں سمجھے گا. یعنی اگر آپ ایک ڈاکٹر تک دین کی بات پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ ان کی مجلس میں بیٹھ کر درزی کی مثالیں دے رہے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں، اگر آپ اس کے پیشے، اس کے فیلڈ، اس کے علم میں سے کوئی بات لا کر اس سے بات کریں گے تو اس کا دماغ روشن ہو جائے گا. لیکن اس کا روشن کرنے سے پہلے آپ کا اپنا بھی روشن ہونا چاہیے. اگر ہم نے ایک ٹنل ویژن کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، بس صرف ایک ہی چیز کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر بات نہیں بنے گی. کیونکہ قرآن میں صرف ریچولز کا ذکر نہیں، قرآن میں تو گیلیکسیز کی باتیں بھی ہیں، انسانی تخلیق کی باتیں بھی ہیں، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کی باتیں بھی ہیں. قرآن پاک کے اندر تو خود دنیاوی علوم کی ہر چیز کا کلو وہاں ملتا ہے. تو اگر ہم وہ نہیں سیکھتے یا ان چیزوں میں محنت نہیں کرتے تو ہم دین کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جی اور کچھ آپ فرمائیے. جی ہاں، یہ بات پتہ نہیں اوروں نے یاد رکھی کہ نہیں، یاد رکھنی چاہیے تھی. ریجیکشن کا خوف دل سے نکال دیں. ایکسپٹنس کے شوق میں، ہر فن مولا بننے کے شوق میں ایک جملہ جیسے وہ عام زبان میں کہتے ہیں نا، عام گفتگو میں، اس لیے میں عام گفتگو اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے، ورنہ یہ لیکچر کی زبان نہیں ہوتی. عام نجی مجلسوں میں تو یہ لینگویج یوز کی جا سکتی ہے، لیکن علم کے سٹیج سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. صرف سمجھانے کی غرض سے کر رہی ہوں. یہ اس لیے وضاحت ضروری سمجھتی ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے پڑھاتے دیکھا ہے، وہ اس میں سلینگ کا بہت یوز کرتے ہیں. سلینگ یعنی عامیانہ زبان استعمال کرنے لگتے ہیں. اس سے پھر ایک علمی وقار متاثر ہوتا ہے، مجروح ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سمجھانے کی غرض سے تاکہ آپ جملے کی شدت سمجھیں. کچھ لوگ بڑے شرماتے لجاتے کہتے ہیں ہم جیک آف آل ٹریڈز ہیں. یہ جملہ سنا کبھی کسی سے؟ اس کا نہیں مطلب آتا ہر فن مولا. جب کوئی یہ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے کسی نے چھرا گھونپا ہے، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. میرے کانوں کو یہ جملہ سخت بھاری لگتا ہے. کیوں؟ پتہ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اگر کسی کو آپ میں سے لگتا تو بتائے کہ اگر آپ کسی کو یہ شرماتے ہوئے کہتے ہوئے سنیں کہ بس وہ اپنی تو زندگی کچھ یوں گزری ہے کہ جیک آف آل ٹریڈز ہیں، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں ایسے لوگ؟ کیا بتاتے ہیں ایسے لوگ؟ ہاں آپ بتائیں. جی ہاں، ہمیں کسی چیز میں مہارت حاصل نہیں. ایک طرف سے تو وہ اپنی تعریف شاید کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اپنی بد تعریفی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں نہ تو اپنی تعریف اور نہ ہی اپنی بد تعریفی کرانی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جب زندگی اس اصول پہ گزارتے ہیں کہ ہر چیز میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ہر فن مولا بنوں، ہر دل عزیز بنوں، ہر جگہ شہرت پاؤں، ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں. ایسے لوگ واقعی زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں خیال کیا ہونا ہے؟ ذرا سوچے نا اس بات پہ. ہر دل عزیز بن کے کیا ملے گا آپ کو؟ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن کے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا حاصل ہوگا؟ ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے آپ ہر منٹ میں اپنے مقصد سے منہ موڑ لیں گے. کبھی اس کو خوش کر رہے ہیں تو ادھر مڑ گئے، اب اس کو خوش کرنا ہے تو ادھر مڑ گئے، پھر ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے. زندگی تو ساری اسی چیز کا شکار ہو کے رہ گئی. ساری صلاحیتیں اور قدرتیں اسی میں کھپا دی. کہ وہ شخص جو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے آخر کار کسی ایک کو بھی خوش نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید سکھائی ہے. بھول جاؤ سب کو، بس ایک اللہ راضی کرنے کے لیے کافی. ایک اس کو راضی کر دو، بڑی بات ہے، کافی ہے. اگر ہر کام کا آغاز اس سے ہو کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اس کے سامنے سچا ہو جاؤں، بہت کافی ہے. آپ دیکھیں گے باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ مطمئن ہو جائیں گے. اور اگر پھر بھی نہ ہو تو ان کا اپنا قصور ہے، نہ ہو. ہاں، لیکن ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. کیونکہ اس میں ہم کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کا برا نہیں سوچیں گے، ہر ایک کی خیر خواہی کریں گے. آج نہیں کسی کو ہماری خیر خواہی معلوم ہوتی تو کل ہو جائے گی. اور کوئی بات؟ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جہاں تنہائی میں رب سے
بات کرنا ہے خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہاں دوسری طرف اپنا احتساب کہ کتنے گھنٹے پروڈکٹیو کام کیا. یعنی اس بات کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے کہ کتنے گھنٹے آپ کے کسی تعمیری کام میں گزرے ہیں، تعمیری پروڈکٹیو کام میں. کیونکہ بہت سے لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے ہوتے، بس وقت گزار رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جھاڑو تلاش کر رہے ہیں. یہ پروڈکٹیو کام ہے؟ پروڈکٹیو نہیں ٹائم گزرا. چاہے آپ ڈیوٹی کا ٹائم گزار رہے ہیں، ارادے کی پختگی اگر وہ ہو تو انسان ہر کام کر سکتا ہے. ماضی کو بھول کر مستقبل کی مثبت پلاننگ کرنی ہے، نہ کہ ماضی کے غموں اور گناہوں اور ان چیزوں پر پریشان رہنا. یہ کہتی ہیں کہ کل ہمارا 17واں پارہ شروع ہوا. کہتی ہیں آنے سے پہلے بھی وقت پہ بات ہو رہی تھی، پھر یہاں بھی ہوئی، پھر واپس جا کے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کل کسی کی دعا قبول ہوئی وقت کے بارے میں. دیکھیے کہ بہت زبردست آیت ہے یہ قرآن پاک کی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کے حساب کا وقت، وہم اور وہ ہیں کہ فی غفلۃ غفلت میں، معرضون اعراض برت رہے ہیں، روگردانی اختیار کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. تو حساب کا وقت تو بہت قریب ہے. کسی کو اپنی موت کا وقت پتا ہے؟ اگلے لمحے کا کچھ پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ کچھ پتا نہیں. لہذا آج کی باتوں میں سے پہلی بات یہ کہ نیکی کے کاموں کی طرف دیر نہیں کرنی، دوڑنا ہے، چلنا نہیں دوڑنا ہے. سورۃ الذاریات میں آتا ہے ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. فرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرار سے ہے. فرو دوڑو، بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کا قرب پانے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے. سستی نہیں، دوڑ لگانی ہے. اور یہ دوڑ پھر وہی بات ہے کہ اپنی چال کو پہچان کے دوڑیں. آپ کے قدم کس طرح اٹھتے ہیں، آپ کے قدموں میں جماؤ کتنا ہے، کس طرح چلتے ہیں آپ. اگر آپ کی چال درست ہو گئی نا، یقین مانیے آپ کے بہت سے کام درست ہو جائیں گے. تو ففروا الی اللہ آج کا کیا موٹو ہے، آج کے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ففروا الی اللہ. اور ایک دوسری جگہ کیا آتا ہے، فاستبقوا الخیرات. فاستبقوا الخیرات کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکیوں میں سبقت کرو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اور ان چیزوں میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنے والوں کو نیکی کے کاموں میں مقابلہ جو کرنا ہے تو خیر و بھلائی کے کاموں میں کرنا چاہیے کہ میں دوسرے سے پہلے کتنا. آپ دیکھیے کہ ہم 3 بہنیں اوپر تلے تھی، تو بچپن ہمارا اکٹھا گزرا کافی. تو اس میں ہم کوئی بھی کام کرنا تھا تو ایک دوسرے سے مقابلہ بازی بہت رہتی تھی. اچھا پہلے کون کرتا، پہلے کون جاتا، پہلے کون پانی پیتا، پہلے کون دودھ ختم کرتا، ہر کام پہلے، ہوم ورک کون ختم کرتا، چھٹیوں کا کام پہلے کون ختم کرتا. اور ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ چھٹیوں کا کام ادھر ملتا تھا اور ادھر دن رات اندھیرے میں بیٹھ کے جیسے تیسے اس دوڑ میں کہ دوسرے سے پہلے آگے ختم کرنا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ یہ دیکھنے کی بجائے ابھی اس کا بھی تو سبق رہتا ہے، اگر میرا رہ گیا تو کیا ہوا، کر لوں گی نا، کیا کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کسی کو بتا کہ یہ اعلان کر کے کہ میں آپ کا مقابلہ کر رہی ہوں. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ باہر لوگ یونیورسٹیز میں بہت تیز چلتے ہیں. تو اب میں جب چل رہی ہوتی تھی تو میں یہ نہیں کہتی تھی کہ کسی کو بتا کہ وہ فلاں میں تم سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہوں. نہیں، میں اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھتی تھی. اچھا وہ فلاں سے آگے نکلنا ہے. جب وہاں تک پہنچتی تو کہتی وہ فلاں سے آگے نکلنا ہے. جب وہاں تک پہنچتی تو فلاں سے آگے جانا ہے. اسی طرح آپ اپنے لیے ایک میٹر رکھ لیں. وہ لڑکی جو سب سے پہلے کام کرتی ہے، ہاں، آپ کیا کہیں گے، میں آج اس سے بھی پہلے کام کروں گی. اس چیز کا مطلب ہے جلد بازی میں کام خراب کرنا، لیکن کام کو اس کا حق دیتے ہوئے سستی سے بچنا. سستی نہیں. مجھے اس وقت سخت حیرت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے
جب لٹرلی میں کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا اس کو دیکھتی ہوں. اس طرح بیٹھنے کی جو پوزیشن ہوتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. اگر میں کسی کو دیکھوں کہ کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہے نا، یعنی ایک الگ بات ہے کہ کوئی آپ سے بات کرنے آئے تو پھر آپ توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اس وقت آپ سننے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی مدد یا خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو زندگی میں یہ کام نہ کریں. مثلا آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے. یا تو تسبیح کریں، آپ کا ہاتھ یہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہاں نہیں ہونا چاہیے. کہاں؟ یہاں ہونا چاہیے، تاکہ انگلیاں گواہی دیں گی قیامت کے دن. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہ یا پھر ہاتھ میں یہ کتاب ہونی چاہیے، یوں ہونا چاہیے ہاتھ. یا پھر کچھ اور جو بھی حسب حال کام ہو، کسی کی مدد، کسی کی خدمت، کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دینا، کوئی بھی چیز. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چھوڑ دیجئے، آہستہ چلنا چھوڑ دیجئے، سستی چھوڑ دیجئے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس میں سستی نہیں، اس میں جلد آگے بڑھنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے. سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے، انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. انبیاء علیہ السلام کی کیریکٹرسٹک کیا بیان ہوئی ہے؟ کوئی معنی بتائے گا؟ یہ آیت نمبر ہے 90، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، اقترب للناس والی ہے. اس کے شروع میں آتا ہے نا کہ لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی مخلوق ہوتے ہیں وہ غفلت میں نہیں پڑے ہوتے. وہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں وہ کیا کرتے تھے؟ تیزی دکھاتے تھے، جلدی کرتے تھے، دوڑ کے آگے بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارا کرتے ہیں رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنا ہے، انبیاء کی سنت کو فالو کرنا ہے، نیک لوگوں کے طریقے پر چلنا ہے. اس لیے دیر نہ لگاؤ، انتظار نہ کرو، سستی نہ کرو. آج جو وقت ہے، صلاحیت ہے، ہمت ہے، آج کام کر جاؤ. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. حیاتک قبل موتک، زندگی موت سے قبل. وصحتک قبل سقمک، صحت بیماری سے قبل. وفراغک قبل شغلک، فراغت مشغولیت سے پہلے. وشبابک قبل حرمک، جوانی بڑھاپے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، امیری فقیری سے پہلے. تو 5 حالتوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا. اچھا، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا غنیمت سمجھو، پھر کہتے ہیں غنیمت سمجھو، مطلب یہ ہے کہ فائدہ اٹھا لو. لکھیے بریکٹ میں، فائدہ اٹھا لو، استعمال کر لو، ان کو کام میں لے آؤ. انہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے یوز کر لو، اس لیے کہ وہ آ گئی تو یہ لے جائیں گی، سب کچھ واپس چلا جائے گا. تو آج کا پہلا میسج کیا ہے جو یاد رکھنے کا ہے؟ نیکی میں جلدی، تاخیر نہیں، سستی نہیں. دوسرا لیسن آج کا، پابندی، مستقل مزاجی. جو کام کرنا ہے پابندی سے کرنا ہے، مستقل مزاجی سے کرنا ہے، کنٹینیوسلی کرنا ہے. بریکس نہیں آنی چاہیے، یا اس میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے. اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جس کا کرنے والا اس عبادت میں پابندی اختیار کرے. پابندی سے کیا ہوا کام زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ انسان کبھی کام کر لے اور کبھی چھوڑ دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض او سفر كتب الله له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے پھر اس پر اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے یا اس کو سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ سفر میں سب چیزیں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی نا،
نہ جاگنا، نہ سونا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ روٹین. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت سے وظیفے سے مراد یہ جو آپ 1000-2000 دفعہ پڑھتے ہیں یہ وظیفہ نہیں. وظیفے سے مراد یہ ہوتا ہے ڈیوٹیز. وظیفہ عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں. یہ جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں آپ کی یا پابندیاں ہوتی ہیں آپ نے اپنے اوپر لگائی ہوئی، وہ متاثر ہو جاتی ہیں، کاموں کی روٹین نہیں رہتی. تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکے انسان، تو فرشتہ اس کا وہ عمل بھی اس دن آ کر لکھ لیتا ہے، خواہ اس نے وہ کام نہ بھی کیا ہو. مراد کیا ہے؟ ایک شخص اگر روزانہ ایک کام پابندی سے کرتا ہے، کسی دن بیمار ہو گیا، مثلا صبح شام کے اذکار ہیں روز پڑھتے ہیں آپ، ایک دن آپ بیمار ہو گئے، صبح اٹھ ہی نہیں سکتے، آپ کو ہوش ہی نہیں آ رہی، خدا نخواستہ کو بے ہوشی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف ہے کہ آپ کا منہ ہی نہیں کھل رہا، تو اب کیا ہے؟ فرشتہ آئے گا، وہ روز جو لکھتا تھا وہ اپنے ٹائم پہ آ جائے گا دیکھنے کے لیے کہ کام کیا کہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ بیمار ہو گیا. اچھا کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے آج بھی لکھ لو اس کا یہ کام، کیونکہ یہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا یہ کام، آج مجبوری نے چھڑا دیا، آج سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، آج بھی لکھ لو. تو کوئی بھی کام جو مستقل ہو، خواہ تھوڑا ہو، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے جو بہت بڑا پہاڑ توڑ لیا پھر اس کے بعد سو گئے جا کے، کئی دن تک نہ خبر لی کہ کیا کیا تھا اور کیا نہیں. تو کاموں کا فالو اپ، ان کو اینڈ تک پہنچانا، ان کو قابل عمل شکل میں پریزنٹیبل فارم میں لانا، یہ بھی بے حد ضروری ہے. اس میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے نیکی کا کام شروع کیا اور پھر اس نے چھوڑ دیا، کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے وہ فلاں تہجد پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، وہ پہلے وہ قرآن پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، چھوڑ دیا اس نے قرآن پڑھنا، وہ فلاں درس دیتا تھا اب نہیں دیتا، چھوڑ دیا اس نے، وہ فلاں یہ نیکی کا کام کرتا تھا اب چھوڑ دیا، وہ فلاں نے حجاب شروع کیا تھا پھر چھوڑ دیا، اتار دیا، وہ کیا کرایا بھی برباد ہوا. تو جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاؤ، اس پر پابندی کرو. عربی میں ایک لفظ ہے دوام، اس پر دوام اختیار کرو، اس کو زندگی بھر ساتھ نبھاؤ. تو پہلی چیز نیکیوں میں جلدی، سستی نہیں. دوسری چیز پابندی، دوام. تیسری چیز حسن خاتمہ، کاموں کو مکمل کرنا، ادھورا نہ چھوڑنا. کیوں ہمیں دعا سکھائی گئی؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. کیونکہ بہت سے لوگ کام شروع تو کر لیتے ہیں لیکن نبھاتے نہیں ہیں، ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بات ہو رہی تھی لمحوں کا استعمال. اگلی چیز کیا لکھیں؟ پلاننگ لکھ لیں. چلیے مین ہیڈنگ دے دیں پلاننگ. پلاننگ کے لیے پہلے آپ اپنے رولز لکھیں کہ آپ کے رول کیا کیا ہیں. مثلاً آپ ایک طالب علم ہیں، مثلاً آپ ایک استاد ہیں، مثلاً آپ ایک بیٹی ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ ماں ہیں. آپ کے کیا کیا رولز ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو لکھیں. پھر ہر ایک کے آگے لکھیں بحیثیت ماں کیا فرائض ہیں آپ کے، بحیثیت بیٹی کیا فرائض ہیں آپ کے، بحیثیت طالب علم کون سی چیزیں آپ کے فرائض میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے رولز اور پھر ساتھ گولز لکھیں. پلاننگ کے لیے صرف ذمہ داریاں نہیں، گولز لکھیں. صرف یہ نہیں کہ جو چل رہی ہے گاڑی اس کو دھکیلتے رہنا ہے. یہ دیکھیں آئندہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں. بحیثیت طالب علم آپ کیا کیا پڑھنا چاہتے ہیں، علم سیکھنے میں کون سی ڈگری اچیو کرنی ہے آپ کو. مثلاً آپ کو یہ ڈپلوما کرنا ہے، مثلاً آپ کو ماسٹرز کرنا ہے، مثلاً آپ کو کیا کیا زندگی میں کرنا ہے، اس کی پھر پلاننگ کریں. کون سا کام کب شروع کرنا ہے، پھر اس کے لیے آپ تلاش کریں، پھر اس کے لیے اپنے وقت کو اسی کے مطابق سیٹ کریں. پھر مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد پڑھائیں، تو ابھی سے آپ اپنے گولز رکھیں کہ آپ نے مثلاً اپنے گاؤں میں واپس جا کر ایک کام شروع کرنا ہے. پھر جب پلاننگ کریں کہ اس میں یہ بھی آئے گا کہ اس کے لیے آپ کو ضرورت کیا کیا ہوگی. پلاننگ کرنے کا مطلب خیالی پلاؤ پکانا نہیں ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنا نہیں ہے، غیر حقیقی باتیں کرنا نہیں ہے، بیکار کی بے مقصد سوچنا نہیں ہے. چلیے آپ بتائیے پلاننگ میں آپ کیا کریں گے. پلاننگ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.
اپنے وسائل، ماحول، صحت، وقت، حالات، ضروریات کو سامنے رکھ کر پلان کریں. مثلاً اگر آپ طالب علم ہیں اور پلان کر لیں کہ میں روزانہ 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھوں گی، کیونکہ بڑا ثواب سنا ہے میں نے، پڑھا تو نہیں کہیں، کوئی دلیل تو ایسے نہیں، لیکن سنا ہے. تو اب آپ اگر اپنی پلاننگ میں اس طرح کی چیزیں ڈال لیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا طالب علم ہوتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتے. مثلاً اگر آپ یہ پلان کریں کہ میں اپنے گھر میں 1,000 لوگوں کے لیے مدرسہ کھولوں گی اور گھر میں 10 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ ہے مثلاً میرا گھر 1 کمرے پر مشتمل ہے، اگر میں پلاننگ کر لوں تو میں اس 1 کمرے کو سونے کا کمرہ بھی بنا سکتی ہوں، بیٹھنے کا بھی بنا سکتی ہوں، کھانے کا بھی بنا سکتی ہوں اور درس کا کمرہ بھی بنا سکتی ہوں. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو 1 کمرے میں رہتے ہوئے 1 کمرے میں سب کچھ کرتے رہے. انہوں نے دیکھا کہ ان کی چادر کتنی ہے، انہیں کتنے پاؤں پھیلانے، لیکن ساتھ اس کے نیت، ارادے، مقاصد کیا ہیں، اس کے مطابق انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں اتنا ٹائم پر میں صبح بستر طے کر کے انہی بستروں کو سٹنگ ارینجمنٹ میں لگا سکتی ہوں، اتنے وقت میں پھر صفائی ہوگی میری، اتنے وقت میں کلاس شروع ہوگی، اتنے وقت میں کلاس آف ہوگی، اتنے وقت میں چولہا آن ہو جائے گا، یہاں اتنے وقت میں کھانا پک جائے گا، اتنے میں کھانا کھایا جائے گا، اس کے بعد اتنے وقت میں بچوں کو پڑھا سکتی ہوں اسی جگہ پر، اتنے وقت میں پھر میں سلائی کر سکتی ہوں کوئی. مثلاً اگر آپ اپنی ذمہ داریوں، اپنے حالات، اپنے وسائل، اپنی آمدنی، اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز کو پلان کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اس میں بھی. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں چراغ کب جلا تھا؟ 9 ہجری کو. مسجد نبوی کا فرش کیسا تھا؟ کیا بچھا ہوا تھا اس پر؟ کنکریاں اور مٹی، پکا فرش نہیں تھا. مسجد نبوی کا چھت کیسا تھا؟ واٹر پروف ہے نا؟ نہیں، اس لیے کہ جب بارش برستی تھی تو پانی سارا چھت سے نیچے کی کنکریوں مٹی پر آ جاتا تھا، مسجد میں کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی تھی. کیا وہاں پر کوئی کام ہوا کوئی کام کہ کوئی نہیں ہوا؟ واقعی ہوا. مغرب کے بعد تو وہاں کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، چراغ ہی نہیں تھا. وہ تو آخری سال میں چراغ جلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے تھے. صرف دن کے چند گھنٹے تھے ان کے لیے لکھنے پڑھنے کے. کیسے کام کیا انہوں نے. ہمارے پاس اتنے عیش و عشرت کے سامان ہیں، اتنے نرم نرم گدے ہیں کہ بیٹھتے ہی سو جائیں. ٹھنڈک کے اور گرمی کے ایسے ایسے انتظامات ہیں، ایسے ایسے ہیٹر لگے ہوئے ہیں کہ آپ بیٹھ کے ان کے پاس آنکھ نہ کھول پائیں. محترم شیخ صاحب نے پچھلی دفعہ ایک بات کی تھی کہ علم راحت بدن کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بات مجھے لگ گئی. اور اس کے بعد میں اپنے تکلیف دہ اوقات میں بھی پڑھ لیتی تھی، کام کر لیتی تھی کہ اگر میں نے کچھ سیکھنا ہے، ایکسٹرا اسٹڈی کرنی ہے، تو پھر کچھ نیند، کچھ آرام، کچھ سکون، کچھ تو قربان کرنا ہی پڑے گا. راحت بدن کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے کام نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ مثلا کام نہ کرنے کی وجوہات میں نمبر 1 کیا ہے؟ بہت نیند آتی، کیا کروں. وہ موسم ایسا ہے نا، اور اسلام آباد میں تو ویسے ہی بہار کے موسم میں بڑی سستی چھائی رہتی، وہ کچھ گرمی ہوتی جا رہی، سر درد ہی نہیں پیچھا چھوڑتا. یہ مکھیاں بڑا ستاتی ہیں، کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا. لامتنا ہی لسٹ ہے ان بہانوں کی جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. یہ سب ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. وہی لوگ جو ان سارے مسائل کے ساتھ علم حاصل کر جاتے ہیں، کام کر جاتے ہیں اور اپنے وقت کی قیمت پہچانتے ہیں اور اس قیمت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں. ورنہ تو والعصر ان الانسان لفی خسر ہی ہے. اور کیا چیزیں حائل ہوتی ہیں ہمارے کام نہ کرنے میں. سچی بات کریں، پھر وہی دہراؤں گی، سچ بولیں. عام طور پہ ہمارے بہانے کیا ہوتے ہیں؟ ہم نہیں کام کر سکتے، بہت رش ہے یہاں، بہت شور ہے یہاں. بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ ہم بعض اوقات کام کرنا چاہتے ہیں، ارد گرد کا ماحول یعنی لوگ مثلاً یا انوائرنمنٹ ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، یا فیملی ممبرز یا وزٹرز یا اور بہت سے لوگ بیچ میں انٹروڈ کرتے رہتے ہیں، انکلوڈنگ ٹیلی فون یا ٹیلی فونز یا موبائلز.
ہم ادھر پڑھنے بیٹھے ادھر گھنٹی بج گئی، کیا پڑھیں گے؟ ادھر کام کرنے لگے ادھر دروازہ ناک ہو گیا، کیونکہ لوگ خود بھی بیکار ہیں، دوسروں کو بھی بیکار سمجھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر. اس کا علاج کیا ہو؟ مشکلات سے بھی تو ڈیل کرنا ہے نا، زندگی ضائع تو نہیں کر سکتے نا. وقت کا صحیح استعمال سکھا رہے ہیں نا ایک دوسرے کو. اس میں آپ دیکھیے کہ اوقات کی تقسیم کر لیجئے، ٹھیک ہے نا. جب آپ تقسیم کریں گے تو لوگ بھی عادی ہو جائیں گے. شروع میں مشکلات ضرور ہوں گی لیکن پھر لوگ بھی عادی ہو جائیں گے. اگر لوگوں کو پتا ہے آپ رات 9 بجے سو جاتے ہیں فار ایگزامپل، کوئی بھی نہیں آئے گا. میں جانتی ہوں پرسنلی کئی ایسے لوگوں کو جو رات جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں. سارے رشتہ دار ان کے کہتے ہیں نہیں فلاں کے گھر نہیں، اس کے گھر اس وقت نہیں جانا، وہ تو سب اس وقت سوئے پڑے ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ سو رہے ہیں، کوئی آ کے دروازہ کٹکھٹائے گا، آپ کو سوتے ہوئے دیکھے گا تو پلٹ ہی جائے گا نا. دوسری دفعہ آئے گا، کتنی دفعہ ستائے گا، آخر کبھی جائے گا ہی نا. اس کو پتا چل ہی جائے گا نا کہ آپ اس وقت سو جاتے ہیں، آپ اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اکا دکا کبھی سال 2 میں کوئی ایک ایمرجنسی ہو گئی، کوئی آ گیا، تو ڈزنٹ میٹر. لیکن جو روٹین کی خلل اندازی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹیلی فون اگر آپ کا آف 10 بجے، تو مثلا یہاں کے ریسپشن اگر ہم نہ رات 10 بجے بند کریں، بلیو می پوری رات کالز آئیں گی. کیونکہ جب ہماری رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن ہوتا ہے. تو میں جب اپنے فون نہیں آف کرتی تھی، رات کے 2 بجے 1 بجے، یعنی کوئی ٹائم نہیں تھا، ہر وقت کالز آ رہی ہیں. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں اپنی گھڑی کا ٹائم، نہیں سوچتے اگلے کی گھڑی کا ٹائم کیا ہے. ویسے اسلام آباد اور کراچی کے مغرب میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے. بہت سے لوگ مجھے اس وقت فون کر دیتے، خود انہوں نے مغرب پڑھی، نماز میں کوئی خیال آیا تو یہاں سے کال کر دی، اور وہاں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اب وہ بیل بجے چلے جا رہی ہے، کام کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. تو ایک اور اس میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، اوقات کار کی تقسیم. ہر کام کے لیے ہر گول کو ٹائم سے باندھ لیں، ٹھیک ہے، گولز کو ٹائمز کے ساتھ باندھ لیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں، اسی طرح آپ اور کاموں کے بھی اوقات مقرر کر لیں. یہ میری پڑھائی کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ ٹائم مقرر کریں گے تو دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کی پڑھائی کا ٹائم ہے. میں ایسا نہیں کرتی گھر میں، مثلا بچے پڑھنے کا ٹائم ہے، کوئی دوست کھیلنے کے لیے آ گیا، ہوتا نا ایسے، دوسرا آ کے دروازہ، وہ فلاں اندر سے بھیج دے، ہم نے کھیلنا ہے. تو اماں کیا کہتی ہے، جاؤ کھیلو، تمہارا دوست آئے. کیا کہتے ہیں اس وقت، یہ اس کے پڑھنے کا ٹائم. اگلے دن دوست آئے گا اس ٹائم پہ؟ نہیں آئے گا. اور اگر آپ دوست کو نہیں بتائیں گے یہ پڑھنے کا ٹائم ہے تو وہ اگلے دن پھر آ جائے گا. جس طرح یہ جو اندر کا اپنا آپ اپنے کنٹرول میں کرنا ہے نا، کل جو ہم نے پڑھا، تو آج ماحول کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. ماحول میں مدغم نہیں ہونا، ماحول کو اپنے مطابق ڈھال لینا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ تو بامقصد نہیں ہے، آپ بامقصد ہے. ان کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہے. آپ اندھیروں کے پیچھے کیوں چلیں، وہ روشنی کے پیچھے کیوں نہ چلیں. آپ سب کو جان کے انجان کیوں بنتے ہیں، انہیں انجان ہوتے ہوئے جاننا چاہیے کہ نہیں.